السلام علیکم ناظرین، وائس آف جرمنی کی طرف سے نئے پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج ہمارے موضوعات ہوں گے سپریم کورٹ میں کرونا کے حوالے سے دوسرا دن، وفاقی کابینہ کا اجلاس، سندھ میں حکومت اور اپوزیشن کے درمیان تکرار میں اضافہ، فلور ملز کے آگے حکومت کا ہتھیار ڈالنا، جرمنی اور یورپ کی خبریں۔ سپریم کورٹ کے جج صاحبان کا منگل کے روز سماعت کے دوران لب و لہجہ دھیما تھا۔ اس دھیمے پن کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ممکن ہے جج صاحبان کو احساس ہو گیا ہو کہ جس طرح سماعت کو وہ لے کے چلے تھے اس کا سوسائٹی میں بعض عناصر نے غلط فائدہ اٹھایا، خصوصاً جو آپ کی ٹرانسپورٹرز تھے اور تاجر برادری تھی، انہوں نے ایک عرصے سے چھوڑ ڈالا ہوا تھا کہ بھی ہمیں اجازت دی جائے، لیکن حکومت حالات کو دیکھتے ہوئے اس میں رکاوٹ بنی ہوئی تھی، اور ان کے فیصلہ آنے کے بعد جو تاجر برادری ہے انہوں نے تو یہاں تک کہا کہ جی سپریم کورٹ نے کرونا کے تابوت میں آخری کیل ٹھونک دی، اور اسی مطلب ان کو شے ملی تبھی انہوں نے یہ بات کی۔ اسی طرح اور علماء نے بھی اس سے غلط فائدہ اٹھایا، اور جو تنظیم المدارس کراچی میں جو تنظیم ہے جس کے بڑے بڑے علماء ممبر ہیں، عثمانی صاحب بھی ہیں، اور انہوں نے بھی عوام کو کہا کہ بھی آخری عشرے کے لیے عبادت کے لیے آ جائیں مسجدوں کے اندر، مسجدوں کو انہوں نے روکا ہوا ہے، عوام کو روکا ہوا تھا عبادت کے لیے، تو انہوں نے باقاعدہ کہا ہے کہ بھی آئیں اور اپنے رمضان کو پوری طرح آخری عشرے کو اسی آخری عشرے کی طرح ہی منایا جائے، اور اسی طرح انہوں نے کہا کہ عیدین کے اجتماعات بھی ہوں گے، یہاں تک ان کو یہ شے مل گئی، اور یہ شے سپریم کورٹ کی وجہ سے ملی تھی۔ اور دوسرے جو ہمارے مسلم ممالک ہیں ان میں آپ نے دیکھا کہ ان لوگوں نے اس کے بعد عیدین کے جو اجتماعات ہیں اس کے لیے کیا فیصلہ کیا؟ دیکھیں جو خبر ہے وہ تو یہی ہے پریس کے اندر کہ بھئی سعودی عرب نے، ترکی نے، الجزائر نے، مصر نے، اردن نے، امارات نے، ان سب نے عیدین کے اجتماعات پر پابندی لگائی ہے، اور بعض ممالک نے تو باقاعدہ کرفیو نافذ کیا ہے، اور جو عید کی چھٹیاں ہیں ان کے دوران ان کا کاروبار وغیرہ جو مکمل بند رہے گا۔ تو لیکن یہ کہ بھی پاکستان میں تو ابھی تک جو عیدین کے اجتماعات ہیں ان کی اجازت ملی ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کے بعد کاروبار بھی کھلیں گے۔ ماحول ایسا بن گیا ہے، سپریم کورٹ نے اتنی شے دے دی ہے کہ لوگ اب حفاظتی تدابیر کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں، وہاں بظاہر یہی نظر آ رہا ہے کہ روٹین کی لائف جو ہے وہ شروع ہو گئی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان ان معاملات میں از خود کیوں مداخلت کرتی ہے حکومت کے جتنے بھی انتظامی معاملات ہیں؟ لیکن سپریم کورٹ کو تو یہ اختیار حاصل نہیں ہے، صرف یہ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے انہیں از خود نوٹس کا اختیار حاصل ہے، اور یہ ایک ہمارے جو پاکستان میں ایک رواج سا بن گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے جج ہوتے ہیں نا وہ عام طور پہ صرف فیصلے دیتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں سپریم کورٹ کے ریمارکس ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں عدالتوں کے اندر، اور سپریم کورٹ کے جج صاحبان جو بھی چیف جسٹس بنتا ہے اس کو کچھ پبلک میں اپنی بنانے کی جو ہے نا امیج، وہ ایک خواہش جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں سر اٹھاتی ہے، اور وہ اس قسم کے نوٹس لے کے اور پھر ان کے اوپر ذرا اپنے تبصرے کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں، ذرا لتاڑتے ہیں انتظامیہ کو، تو عوام ذرا مقبول عوام جو ہے ذرا اس کو پسند کرتی ہے کہ ہاں جی لو جی حکومت کو لتاڑنے والا کوئی موجود ہے، لیکن ہے جو غلط۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں آج کیا خاص فیصلے ہوئے؟ عمران خان صاحب تحریک انصاف کی حکومت کا ایک یہ کم از کم فائدہ تو ہے، یا ایک اچھا اقدام ہے کہ یہ ہر ہفتے اپنے کابینہ کا اجلاس ضرور بلاتے ہیں۔ اس سے پہلے حکومتوں کے اندر یہ کوئی رواج نہیں تھا کہ بھئی ہر ہفتے اجلاس بلایا جائے، بلکہ نون لیگ کے خلاف تو یہ ایک شکایت رہتی تھی کہ وہ اپنی مرضی سے اجلاس بلاتے ہیں۔ انہوں نے یہ روٹین بنائی ہوئی ہے کہ ہر ہفتے اجلاس بلا کر پورے ہفتے کی ایک عمومی جائزہ لے لیتے ہیں وزارتوں کا کہ بھئی کیا کام ہو رہا ہے، یہ کیا کام رکے ہوئے ہیں، ان کے اوپر ایک نظر ثانی ہو جاتی ہے۔ جیسے پچھلی دفعہ جو فیصلہ ہوا تھا کہ 27 وزارتوں کی طرف سے رپورٹ آئی تھی کہ بھی 638 خلاف ضابطہ تعیناتیاں کی گئی ہیں وہاں پہ، اور اس کے اندر 14 وزارتیں بھی ایسی تھیں جن کی رپورٹ نہیں آئی تھی، تو آج پھر اس کا جائزہ لے گیا کہ 14 وزارتوں سے رپورٹ آج بھی نہیں آئی ہوئی تھی،
لیکن اس پہ پھر ناراضگی کا اظہار کیا گیا، منسٹروں سے پوچھا گیا کہ آپ سیکرٹریان سے کہیں کہ وہ رپورٹ لے کے آئیں اگلی میٹنگ تک، تاکہ جائزہ لیا جائے۔ جو خلاف ضابطہ تعیناتیاں ہوئی ہیں 2016 سے لے کے اب تک، ان کا جائزہ لے رہے ہیں عمران خان صاحب کی حکومت۔ اسی طرح میڈیا اور پریس والے جو ہیں، ان کے گروپس، ان کے خلاف کافی شکایت ہے کہ انہوں نے لوگوں کی تنخواہیں نہیں دی ہوئی کئی مہینے سے۔ تو گورنمنٹ نے کہا ہے کہ جو ہم نے بقایا جات دینے ہیں اگر کسی گروپس کے، تو وہ عید سے پہلے کلیئر کر دیے جائیں، اور وہ رقم ان کو میڈیا گروپس کو دی جائے، لیکن ساتھ ہی شرط رکھی ہے کہ وہ مالکان کی جیب میں نہیں جائے گی، بلکہ جو ان کے کارکنان ہیں جن کو تنخواہیں رکی ہوئی ہیں، ان کی تنخواہیں وغیرہ جو ہیں وہ ادا کی جائیں۔ اسی طرح پاکستان کے ایئرپورٹس کا انضام جو ہے وہ تحریک انصاف کی حکومت چاہتی ہے کہ غیر ملکی کمپنیوں کے حوالے کر دیا جائے، تاکہ مسافروں کو زیادہ اچھی سہولتیں حاصل ہوں۔ تو اس کا جائزہ لیا گیا، بعض کمپنیوں کی طرف سے اپلیکیشنیں آئی ہوئی تھیں، ان کا جائزہ لیا گیا، کون سی لی جائے نہ لی جائے، وہ بہرحال معاملہ جو ہے وہ بھی آگے چلے گا۔ اسی طرح تو کیا یہ کمپنیاں جن کو وہ کریں گے، الاؤ کریں گے، وہ میرٹ پہ ہوں گی یا جس کو بھی حکومت مناسب سمجھے گی ٹھیکہ دے دے گی؟ ہاں، یہ ایک بڑا پھیلا ہوا معاملہ ہے، اس کے اندر انٹرنیشنلی طور پہ دیکھنا پڑتا ہے ریپوٹیشن کیا ہے کمپنیوں کی جن کو دیا جا رہا ہے۔ اس میں ٹینڈر بھی دے سکتے ہیں، ان میں ڈائریکٹ بھی فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ جس کمپنی کی ریپوٹیشن دنیا کے اندر اچھی ہو، ایئرپورٹس چلا رہی ہوں، تو وہ ان کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ لیکن بہرحال بڑی دیکھ بھال کے بعد ایسا فیصلہ کیا جاتا ہے، اور جب اس کی ضرورت محسوس کی گئی ہے تو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کی حکومت جو ہے وہ اچھی کمپنیوں کو لے کر آئے گی۔ اسی طرح زرعی شعبے کو جو ہے 50 ارب روپے کی سبسڈی کا فیصلہ دی گئی ہے، اور یہ ایک اچھا اقدام ہے، کیونکہ جو چھوٹا ذمہ دار ہے پاکستان کے اندر وہ کافی بیچارہ دب کے رہتا ہے۔ تو اور زراعت کی مطلب جو ہے اتنا پیسہ زراعت والوں کو نہیں ملتا، یہ مال اس طرح نہیں بکتا بیچاروں کا، اتنی پرائس نہیں ملتی، گندم بھی حکومت خریدتی ہے ان سے، تو اس لحاظ سے ان کو سبسڈی ملنا ایک اچھا اقدام ہے۔ پاکستان تو ایک زرعی ملک ہے، اور اس لحاظ سے چھوٹے ذمہ دار کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے۔ یہ صحیح بات ہے کہ پاکستان میں بڑے ذمہ دار تو تھوڑے ہیں، یا جو بڑے ہیں وہ بہت ہی بڑے ہیں، اور باقی جو عام چھوٹا ذمہ دار ہے وہ تو بیچارہ پس کے رہتا ہے۔ تو اس لحاظ سے ان کو سبسڈی ملنی چاہیے، یہ ہر حکومت دیتی ہے اور ان کو بھی ملنی چاہیے تھی۔ اس طرح لائن آف کنٹرول پر جو رہنے والے ہیں وہ کافی عرصے سے مسلسل ہفتے میں 1-2 بار بیماری ہو جاتی ہے، تو ان کے لیے ایک خصوصی پیکج گورنمنٹ نے دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ 66 بچے ہیں پاکستان میں جو ایک خاص قسم کی بیماری میں مبتلا ہیں، جن کو لیے خاص قسم کی غذا استعمال کرنا ضروری ہے، اور وہ غذا پاکستان میں موجود نہیں، تو اس کی امپورٹ کی اجازت بھی دی ہے حکومت نے، کہ وہ غذا جو ہے امپورٹ کی جائے۔ یہ تو بہت ہی اچھا اقدام ہے، مطلب وزارت کو صحت کو اپنی نگرانی میں اس کو امپورٹ کرے اور ان بچوں کو غذا پہنچائی جائے۔ اسی طرح بیرونی جو سفارت خانے ہیں ان کے اندر کمیونٹی اور ویلفیئر کی عطاشی کی اسامیاں جو تھیں وہ خالی ہیں، تو ان کی لسٹ فائنل کی گئی کہ بھئی کو کہاں بھیجا جائے گا، اور یہ ایک اقدام کافی عرصے سے رکا ہوا تھا، اور اس کی ضرورت بہت ہوتی ہے، اور اس کے لیے کوئی ایک جو سپریم کورٹ کا کوئی فیصلہ تھا جو رکاوٹ بنا ہوا تھا، تو بہرحال وہ فائنل ہو گئی اور اچھی بات ہے۔ اس کے علاوہ پریس اتاشی ہیں، کمرشل کونسلر ہیں، ان کی جو پوسٹ بھی کئی جگہوں پہ خالی ہیں۔ جرمنی کے اندر بھی 7 سال سے پریس کونسلر کوئی نہیں، اور جبکہ بھارت کی طرف سے اتنا کچھ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کشمیر کے بارے میں، اس کو جواب دینے کے لیے امپورٹنٹ ملک ہے یورپی یونین کا، اور یہاں پہ پریس کی جاب خالی ہے، اور وہ بھی آنی چاہیے یہاں پہ۔ اسی طرح جی کرونا کا جو لباس ہے، حفاظتی لباس جو میڈیکل سٹاف پہنتا ہے، وہ پاکستان میں بننا شروع ہو گیا تھا، اور اس میں کچھ پابندی لگ گئی تھی کہ بھئی پہلے ملک میں پورا ہو جائے، تو اس کو پابندی اٹھا لی گئی ہے کہ وہ آپ ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سول ایویشن جو ہے ان کی پالیسی اور ریگولیٹری معاملات جو ہیں وہ علیحدہ کرنے کا کام ایک عرصے سے ہو رہا ہے، لیکن ابھی تک وہ فائنل نہیں ہوا، تو اس کا جائزہ لیا گیا اور یہ کہا گیا کہ جون تک جو ہے باہر صورت کام جو ہے مکمل کر دیا جائے۔ اسی طرح انڈس ریور کے اوپر جو ٹیلی میٹرک سسٹم لگانے کا کام ہے اس میں بھی کئی رکاوٹیں تھیں، اور اس میں کچھ باپٹا بھی کچھ قصوروار سامنے آئے، قصوروار ٹھہرایا گیا،
تو وہ سارے عمل کا جائزہ لینے کے بعد یہ ہوا کہ اس کام کو بھی جلدی مکمل کیا جائے۔ اس کے علاوہ وزارت خزانہ نے اپنا ایک ایجنڈا دیا تھا آج کی میٹنگ کے لیے، لیکن وہ انہوں نے عین وقت پر واپس لے لیا۔ اس کی وجوہات تو نہیں پتہ لگیں کیا وجہ ہوئی، لیکن بہرحال وہ پھر اس وسیع ایک مؤثر سا اجلاس تھا جس کی رپورٹ جو ہمیں ملی وہ ہم نے ناظرین تک پہنچا دی ہے۔ سندھ میں سیاسی حالات دن بدن بظاہر خراب ہوتے نظر آ رہے ہیں، یہ صرف سیاسی نورہ کشتی ہے یا واقعی کوئی قدم اٹھایا جا رہا ہے؟ لیکن سندھ کے اندر تحریک انصاف جو ہے نا وہ اور ان کے درمیان فاصلہ شروع سے پہلے دن سے ہی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کو سندھ میں لایا گیا ہے ایم کیو ایم کو توڑ کے، اور پھر 3 حصے کر کے ایم کیو ایم کے، تو پھر یہ ان کو تحریک انصاف وہاں پہ بنائے گی، کیونکہ اس وقت اپوزیشن لیڈر جو ہے وہاں پہ فردوس شمیم نقوی صاحب وہ بھی انہی کی طرف سے ہیں۔ پہلے ایم کیو ایم کی طرف کا ہوتا تھا اپوزیشن لیڈر، اب جو ہے وہ تحریک انصاف کا ہے، اور ابھی تک تو بیان بازی چل رہی تھی، لیکن آج اپوزیشن لیڈر نے جو باقاعدہ ایمرجنسی سندھ میں نافذ کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے، اور یہ لازمی کسی نے کہنے پہ کیا گیا ہے، ہو سکتا ہے مرکزی حکومت نے کہا ہو، کیونکہ اپوزیشن لیڈر اتنی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ اٹھ کے مطالبہ کرے کہ جی ایمرجنسی لگا دے۔ ایمرجنسی لگانی ہے مرکز نے، سندھ کی حکومت کے گورنر نے تو نہیں لگانی، تو ظاہر ہے کہ وہاں سے کوئی نہ کوئی شاید ہنٹ ملا ہوگا اس کو، تو انہوں نے، کیونکہ وہاں بھی کچھ حالات جو ہیں مرکز میں بھی اب اونچا نیچا ہونا شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ شہباز شریف صاحب نے بھی نئے انتخابات کا مطالبہ کر دیا ہے، اسی طرح قمر زمان کار جو پیپلز پارٹی کے ہیں انہوں نے بھی کہا ہے جی نئے انتخابات ہونے چاہیے، اور گورنر کے پنجاب جو ہیں انہوں نے اپنے سرور صاحب انہوں نے بھی ایک بیان دیا تھا کہ جی پنجاب کی بیوروکریسی ہمارے ساتھ تعاون نہیں کرتی، اور یہ ایک بہت بڑا بیان تھا سوالیہ نشان والا۔ تو اب یہ وہاں بھی بہرحال مطلب ایک حالات ایسے بن رہے ہیں کہ ممکن ہے کہ انتخابات کی طرف جانا ہو، اور 18ویں ترمیم بھی ہے وہ بھی ایک مسئلہ بنی ہوئی ہے، اور اس کی وجہ سے بھی اپوزیشن چاہتی ہو کہ بھئی اس سے بچنے کے لیے کہ ہم انتخابات ہو جائیں۔ تو اسی طرح شہباز شریف صاحب نے بھی کہا ہے کہ جی قائد اعظم مسلم لیگ کے ساتھ ہم کام کر سکتے ہیں، کہاں پہلے اتنی دشمنیاں تھیں اور اب کیا نام ہے اس کا سافٹ کارنر مل رہا ہے، تو ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی اندرون خانہ ایسی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہو جس کا رزلٹ جو ہے وہ سامنے آئے بعد میں۔ فلور ملز نے 2 دن بعد ہی ہڑتال ختم کر دی، کیا حکومت نے ان کی بات مان لی؟ تقریباً ساری باتیں مان لی ان کی، تبھی انہوں نے ہڑتال ختم کی ہے۔ مطلب گندم کی نقل و حرکت پہ پابندی ختم کر دی گورنمنٹ نے، پہلے پابندی لگائی تھی ضلع سے دوسرے ضلع میں نہیں جا سکتی تھی، اب وہ بھی لٹ گئی۔ پھر یہ کہ اب یہ بھی کہہ دیا وزیر سیکٹری خوراک نے یہ اب چھاپے نہیں مارے جائیں گے فلور ملز کے اوپر، سب سے بڑا جھگڑا تو فلور ملز کا ہی تھا۔ اسی طرح فلور ملز والوں کو 3 دن کی بجائے 7 دن تک کی گندم جو ہے وہ سٹاک میں رکھنے کی اجازت دے دی۔ حکومت کا پیچھے ہٹنا جو ہوتا ہے نا یہ ایک قسم کی کمزوری تصور کی جاتی ہے، اس لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ حکومت پہلے ہی مطالبات جو ہے ان کے ساتھ گفت و شنید کر کے اس سے کوئی نہ کوئی راستہ نکال لے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ فرنٹ پہ نہ آئے تو ذرا ماحول میں ایک بہتری رہتی ہے۔ بالکل ظاہر ہے کہ جب ایک حکومت ایک ریاست کے پاس طاقت ہوتی ہے اور ریاست کو پیچھے ہٹنا پڑے تو ظاہر ہے ریاست کمزوری نظر آتی ہے۔ اب جرمنی اور یورپ کی خاص خبریں آپ کے پاس کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ جی جرمنی نے جو ایک اجلاس بلایا تھا، جرمنی کہنے پہ بلایا گیا تھا یورپی یونین کا، آج کل تو اکٹھے نہیں ہوتے، اجلاس کے اندر اپنا ویڈیو لنک پہ بتایا، اس کے اندر انہوں نے ریکوری فنڈ جو ہے نا وہ قائم کیا ہے کہ اور وہ 500 بلین یورو کا ریکوری فنڈ ہے، اور یہ کہتے ہیں ورلڈ وار کے بعد سب سے بڑا ایک فنڈ جو ہے وہ قائم کیا گیا ہے، اور اس کا مقصد یہی ہے کہ بھئی جو کرونا کی وجہ سے اکنامکس کا نقصان پہنچا ہے یورپی یونین کی، اس کو دوبارہ جو ہے وہ بحال کیا جائے۔ تو اس کے بعد فرانس کے صدر اور ہماری جرمن اینجلا میرکل جو ہے انہوں نے آپس میں ٹیلی فونک گفتگو کر کے یہ کہا کہ جی 500 بلین یورو جو ہے یہ ہم 2021 سے لے کے 2027 کے درمیان جو ہے اس کا بڑا حصہ جو ہے وہ ہم دیں گے،
اور ان کا کہ کیونکہ بیلجیم، اٹلی، اسپین جو ہے یہ سارے بری طرح متاثر ہوئے ہیں، ان سے ہم ایسا مطالبہ نہیں کرتے، لیکن ہالینڈ سے انہوں نے توقع کیا ہے کہ وہ اس فنڈ کے اندر کوئی نہ کوئی رقم ڈالے گی. تو یہ ایک بہت بڑی رقم ہے، 500 بلین یورو، جو اکنامکس کو دوبارہ اٹھانے کے لیے فائدہ مند ہوگی. اس کے علاوہ ریلوے جو ہے، جرمن ریلوے، وہ اپنا آپریشن شروع کر رہی ہے، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ ہم اضافی سٹاف رکھیں گے جو ڈورز کے ہینڈلز وغیرہ ہیں، گرپ ہیں، اور ان کی صفائی کے لیے ہر اسٹیشن کے اوپر جب لوگ اترتے ہیں تو اس کو وہ کیا نام اس کا صفائی کر کے تو ان کو ہینڈلز وغیرہ کو کلیئر کریں، جراثیم کش چیزوں کے ساتھ رکھیے. اور اس کے لیے انہوں نے کہا کہ جی ہم 600 کا سٹاف جو ہے وہ علیحدہ رکھیں گے، بھرتی کریں گے. اب اس وقت بھی صفائی کرنے والے جو ہیں اسٹیشنز کے اوپر ریلوے کے اندر 4300 آدمی ہیں، لیکن اس کے ساتھ انہوں نے 600 کا علیحدہ سٹاف رکھا ہے. اسی طرح ٹوائلٹس جو ہے، سروس جو ہے وہ عام طور پہ پیسوں کے ساتھ ہوتی ہے، وہ انہوں نے فری کر دی ہے تاکہ ہاتھ وغیرہ لوگ دھو سکیں آرام کے ساتھ اس کے لیے. اور اس کے علاوہ انہوں نے 19 ملین ماسک جو ہے وہ بھی امپورٹ کیے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ٹرین کے اندر ہم یہ اویلیبل ہوں گے کہ جو بھی خریدنا چاہے وہ وہاں سے خرید سکتا ہے. اس کے علاوہ اب جب یہ کھلا ہے جرمنی کے اندر تو سینٹ آگسٹائن جو ہے بون کے پاس ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، وہاں کے اسائلم لاگر کے اندر 170 لوگ تھے. تو وہاں کچھ شکایت ملی تھی تو پتہ لگا تو ان کو ٹیسٹ ہوئے ہیں کرونا کے، تو 130 جو ہیں وہ پازیٹیو نکلے ہیں. اور اتھارٹی نے یہ کہا ہے کہ بھئی یہاں پہ صفائی کا نظام جو ہے لوگ نہیں رکھتے، جس کی وجہ سے یہ کرونا کی وہ پھیلا ہے اس اسائلم لاگر کے اندر. اس طرح جرمنی کی سپریم کورٹ نے بھی آج ایک فیصلہ دیا ہے کہ ایک پہلے انہوں نے فیصلہ دیا تھا کہ جو میڈیا والے ہیں وہ گئے تھے کورٹ کے اندر، ان کا تھا کہ جو جرمن انٹیلیجنس ہیں، لوکل انٹیلیجنس انٹرنل جرمنی کی، یہ ہماری جاسوسی کرتی ہیں اور ہمیں انٹرنیٹ وغیرہ کے اوپر ہماری، تو وہ سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا کہ منع کر دیا تھا کہ کوئی ایجنسی جو لوکل ایجنسی ہے وہ نہیں کر سکتی. صرف ایک ایجنسی کو انہوں نے باہر رکھا تھا، وہ جو ہے BND، جو جس کے بیرونی دنیا سے جس کا تعلق ہے، تو ان کو فری رکھا تھا. لیکن اس کے خلاف بھی اب سپریم کورٹ میں گئے تھے کہ بھی یہ جو ہم باہر جرمن صحافی وغیرہ، جرمن میڈیا باہر سے جو انفارمیشن وغیرہ اکٹھی کرنے کے لیے رابطے کرتا ہے وہ ان کے نوٹس میں آ جاتے ہیں، اور وہ اس کو ان کو منع کیا جائے. وہ انہی کے فیور میں، صحافیوں کے فیور میں سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا اور BND کو منع کر دیا کہ وہ اس قسم کی ایکٹیویٹیز جو ہے وہ نہ کرے صحافیوں کے ساتھ. یہ تو بہت اچھا اقدام ہے کہ عام آدمی بھی اس سے سیف ہو گیا. ہاں. اسی طرح وہ جو ہے ویکسین، میں نے پیچھے ایک پروگرام نے بتایا تھا کہ جرمن نے اس کی ویکسین نکالی ہے کرونا کی، تو اس کا نام انہوں نے رکھا ہے BNT162. تو اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ ہم 5 مارچ سے لے کے اب تک 360 انسانوں پر تجربات کر چکے ہیں اور یہ کارآمد نکلی ہے. اور اب انہوں نے اس کو کہا کہ اس کو بننا شروع ہو گئی ہے اور یہ اکتوبر کے اندر ہم مارکیٹ کے اندر لے آئیں گے. اس کے علاوہ ڈنمارک کے اندر جو ہے وہ 11,166 لوگوں کو کرونا ہوا تھا، جس میں سے 548 کی وفات ہوئی تھی. اور لیکن سوموار کے دن جب اوپن کیا گیا ہے تو 40 نئے کیس جو ہے وہاں سامنے آئے. تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ڈنمارک کی ساری آبادی کا جو ہے وہ کرونا ٹیسٹ ضروری قرار دے دیا کہ ہر آدمی اپنا کرونا ٹیسٹ کرائے. اور ان کے پاس اس وقت 22,000 پر ڈے کرونا ٹیسٹ کرنے کی وہ ہے فیسلٹی ہے. ہسپتالوں کے علاوہ انہوں نے 16 جو ہے نئے ہسپتال ٹینٹوں وغیرہ میں قائم کیے ہیں، جس سے زیادہ سے زیادہ 6,000 بندہ جو ہے وہ ابھی تک ٹیسٹ کروایا تھا. انہوں نے ہسپتالوں کے علاوہ 16 ٹینٹ کے اندر بنوائے تھے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ کروائیں، لیکن لوگوں نے کروایا نہیں. پر ڈے جو ہے وہ 6,000 سے زیادہ تعداد نہیں بڑی ٹیسٹ کروانے والوں کی. اسی طرح آسٹریا نے فنکشنز کی اجازت دے دی ہے، لیکن یہ کہا کہ 100 سے زیادہ افراد ابھی کا فنکشن ابھی نہیں ہو سکتا. 100 افراد تک محدود رکھا ہے کہ کوئی بھی کلچرل فنکشن آپ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں. البانیہ ایک چھوٹا سا شہر ہے جس کا ترانہ دارالحکومت ہے. وہاں پہ ایک نیشنل تھیٹر تھا جو 1940 میں بنا تھا ان کے خاص اپنے کلچر کے حساب سے. وہ بڑا خستہ حال ہو گیا تھا، تو اس کو
گرانے کے لیے حکومت نے فیصلہ کیا تھا کہ اس کو گرا دیا جائے اور اس کی جگہ نیا جو ہے وہ بنایا جائے. تو وہ آرٹسٹ جتنی بھی آرٹسٹ یہ تنظیمیں ہوتی ہیں ان کے خلاف تھے. وہ کہتے تھے یہ ہمارے ایک آرٹ کا نمونہ ہے, اسی کو آپ ریپیئر کریں, اس کو گرانے کی بجائے. تو اس کے خلاف کل رات وہاں پہ بہت بڑا مظاہرہ کیا گیا, جس کے اندر البانیہ کے صدر کی بیگم نے بھی شمولیت اختیار کی, اور پولیس نے جن لوگوں کو گرفتار کیا ان میں البانیہ کے صدر کی بیگم بھی شامل تھی, اور اسی طرح ٹرک میں چڑھا کے وہ اس کو دوسرے گرفتار شدگان کے ساتھ لے کے گئے, اور بعد میں پھر ان کو ایک رات رکھنے کے بعد جو ہے آج صبح چھوڑ دیا گیا ساروں کو. تو وہ نئی بلڈنگ جو ہے وہ گورنمنٹ بنانا چاہتی ہے, لیکن اس کے لیے 30 ملین یورو کا خرچہ ہے, اور وہ البانیہ کے پاس 30 ملین یورو جو ہے وہ ابھی تک ہے نہیں. ناظرین, کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ سویڈن کے اندر لوہے کی جو کانیں ہیں اس کے اندر زلزلہ آیا ہے. تو اس وقت 814 میٹر بلو گراؤنڈ لیول جو ہے 13 مزدور کام کر رہے تھے. وہ کچھ زخمی ہوئے تھے اور ان کو باہر نکال کے ان کا ٹیسٹ وغیرہ کروائے گئے ہیں, اور آج سے دوبارہ وہاں پر پہلے 300 ورکرز کے ساتھ ان کا جائزہ لیا جا رہا ہے کہ وہاں پہ کانوں کے اندر کیا کچھ نقصان ہوا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ دوبارہ سے اس کو شروع کر دیا جائے گا. اس طرح ناروے جو ہے اس نے 3 لاکھ کرونا ٹیسٹ فی ہفتہ کا انتظام کیا تھا, لیکن یہ تعداد 20,000 سے زیادہ نہیں بڑھ سکی. تو اب انہوں نے کہا ہے کہ بھئی ہم اس سہولت کو جو ہے ختم کر رہے ہیں کہ لوگوں نے اس طرح اس سے فائدہ نہیں اٹھایا. فرانس میں جو 11 مئی کو لاک ڈاؤن کھولا گیا تھا اس کے اندر عبادت گاہیں بھی اوپن کر دی گئی تھیں, لیکن سروس کی اجازت نہیں تھی, جس کے خلاف ایڈمنسٹریٹو کورٹ کے اندر مقدمہ گیا تھا. تو آج انہوں نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ بھئی اب عبادت گاہوں کے اندر آپ عبادت بھی کر سکتے ہیں, لیکن جو حفاظتی تدابیر ہیں ان کا خیال رکھ کے. اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کلیم کیا تھا کہ بھئی ہمیں تدفین کے لیے لوگوں کو جانے کی اجازت دی جائے, تو اس پہ کورٹ نہیں مانی. انہوں نے کہا صرف 20 افراد جو ہے ایک تدفین میں جا سکتے ہیں, اس سے زیادہ بندے نہیں جا سکتے. فرانس نے 15 جون سے جو یورپین ٹریول ہے وہ اوپن کرنے کا اعلان کیا تھا, لیکن ابھی انہوں نے ان سائڈ آپس میں ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں ٹریول کرنے کی اجازت دی تھی, لیکن سپیڈ لیمٹ جو ہے وہ 100 کر دی تھی کہ 100 سے زیادہ آپ نہیں چلا سکتے. تو وہ ایک دن کے اندر جو ہے وہ 1 لاکھ ڈرائیورز کو انہوں نے فائن کیا ہے جنہوں نے 100 سے زیادہ کی سپیڈ پہ کی تھی. اور اب انہیں یہ خطرہ ہے کہ بھئی 11 مئی سے لانگ مارچ وہ ویکنڈ شروع ہو جائے گا فرانس کے اندر. تو اس کے لیے انہوں نے 2 لاکھ چیک پوسٹیں بنائی ہیں جہاں پہ وہ سپیڈ کنٹرول کریں گے, اور 950 یورو جو ہے انہوں نے فائن رکھا ہے. جی ناظرین, یہ تھیں آج کی خبریں, اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. السلام علیکم.